الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلی ونسلم على سیدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلى آلہ الأطہار وصحابته الأبرار المہاجرین منهم الانصار والتابعین ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ألفت بین قلوبہم ولكن اللہ ألف بینہم انہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیت طیبہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو گزارشات عرض کروں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزت مآب سامعین حضرات، سال ہا سال سے، عشروں بلکہ دہائیوں سے اہل سنت و جماعت کا یہ سلسلہ چلا آتا ہے کہ ماہ محرم الحرام میں، ویسے تو سارا سال دین حق اسلام کے تربیتی اجتماعات بغیر کسی رکاوٹ یا کسی مانع کے الحمدللہ رب العالمین انعقاد پذیر ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک سالانہ دو بڑے اجتماع سال ہا سال سے، ایک حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت شریفہ کے حوالے سے ماہ ربیع الاول میں، اور دوسرا ماہ محرم الحرام میں فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آل اولاد ذریت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت سے منسوب عشرہ محرم، اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ کی یہ کڑی 1448 ہجری آج غالباً 8ویں شب ہے، ساتویں شب، اس سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سال بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ مہربانی فرمائی، آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک خاص عنوان میرے ذمہ ہے، اسی پر چند ایک گزارشات عرض کرنا مقصود ہیں۔ عزت مآب سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ فرماتے، از خود اللہ کی مرضی کے بغیر اگر آپ ان میں الفت پیدا کرنا چاہتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔
ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کی دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے۔ یہ دوسری مرتبہ فرمایا، اور لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ عزت مآب سامعین حضرات، یہ جو آیت طیبہ پڑھی ہے سورۃ الانفال سے، ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا، میرے خیال سے کہیں نہ کہیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہونا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں اسکول کی کلاسوں میں بھی جو اسلامیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، سورۃ الانفال کا ترجمہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ آیت ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں تاکہ ازبر ہو جائے، حکم قرآنی سامنے آ جائے۔ اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ فرماتے، از خود اپنی مرضی سے آپ اللہ کی اجازت اور اس کے اذن کے بغیر ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنا چاہتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن ہاں اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، بے شک وہ بڑا غالب، بہت حکمت والا ہے۔ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں عزت مآب سامعین حضرات، یہ مصنوعی فتنوں کا دور ہے۔ یعنی اس زمانے میں خاص طور پر وہ جماعت جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس بات کا گواہ ہے، گارنٹیڈ ہے، رب العالمین جل وعلا جن کی گارنٹی دے رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا خطبہ اور ان کا واعظ انہیں لڑائے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ سادی لیکن سمجھنے والی تقریر ہے اور حالات حاضرہ پر مشتمل ہے، تقریری انداز نہیں۔ وہ حضرات خطباء کرام بہت اچھے سلیقے سے، میرے سے زیادہ، میرے سے پہلے بھی اور میرے سے بعد بھی، اچھے عالم، بڑے عالم اور بڑے خطیب، وہ کچھ آپ کے سامنے بول گئے، کچھ مزید ابھی آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ میری گفتگو طالب علم والی، سادی، انہی لفظوں پر۔ عزت مآب سامعین حضرات، آپ اس آیہ مبارکہ پر غور فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی باہمی الفت کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے، باہمی الفت کا تذکرہ۔ ان کے بارے میں جو اختلاف از خود گھڑ کے جو اس زمانے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، از اول تا آخر پورا قرآن عزیز آپ اٹھائیے، کوئی ایک آیت بھی آپ کو ان کی باہمی عداوت کی نہیں ملے گی۔ ان کی آپسی الفت کی، محبت کی دلیل آپ کو قرآن سے مل جائے گی، لیکن ان کی لڑائی اور ان کے اختلافات اگر آپ قرآن عزیز سے تلاش کرنا چاہیں تو نہیں ملیں گے۔ ایک چیز اور سماعت فرمائیے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی ضمانت ہوتی ہے، یہ عارضی نہیں ہوتی، یہ دائمی ہوتی ہے۔ فریدی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ابھی مثال کے طور پہ میں فریدی صاحب کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں، کوئی بھی رائے، بڑے اچھے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں، بڑے خدمت گزار ہیں، فلاں 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 ساری چیزیں، اس کو آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فریدی صاحب کی آخری سانس تک کی گارنٹی دے گیا ہے۔ بندہ بشر ہے، ممکن ہے جو اچھائیاں آج موجود ہیں بندہ بشر ہونے کے ناطے کل کسی میں کوئی تغیر آ جائے، کوئی تبدیلی آ جائے۔ اس لحاظ سے میری جو گواہی ہے یہ آج کے دن تک محدود ہوگی۔ اگر کل آپ کہیں کہ یار فلاں آدمی کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا لیکن اس سے یہ معاملہ سرزد ہوا، تو ایسی صورت میں اس کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ میں عارضی علم رکھنے والا آدمی ہوں، میرا علم عارضی ہے، میری رائے بھی عارضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا علم عارضی نہیں ہے، عارضی نہیں، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اور ازلی ابدی علم ہونے کا مطلب یہ ہے
جو فرما دیا ہے آخری سانس تک یہی رہے گا، آخری سانس تک یہی رہے گا، اس میں تغیر و تبدل نہیں۔ اس میں اگر آپ یہ چاہیں کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے، رب العالمین جل وعلا کے علم میں پھر عارضی بندے کے علم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ جو رب العالمین جل وعلا نے گارنٹی ارشاد فرمائی ہے نا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آج ہے کل ختم ہو سکتی ہے۔ اگر باہم کہیں کسی مرحلے میں جا کر اس الفت نے ختم ہونا ہوتا تو رب العالمین جل وعلا ان کی گارنٹی نہ دیتا۔ الوہیت اور ربوبیت کا یہی تقاضا ہے، گزارش سمجھ لیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جب قرآن عزیز میں ان سے رضا کا اعلان فرمایا ہے، وہ رضا بھی عارضی نہیں ہے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق ضرور بالضرور اللہ راضی ہو چکا ان سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے۔ اللہ راضی ہو چکا ہے، رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ جن سے رضا کا اعلان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آج راضی ہے کل ناراض ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ آخری سانس بھی جس کی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق نکلنی تھی، اس کے بارے فرمایا ہے کہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ ہم سرکار کی آخری امت ہیں، حضور آخری نبی، سرکار آخری نبی آخری رسول، ہم آخری امت۔ اب ہمارے بعد نہ کوئی امت آنے والی ہے، نہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب آنی ہے کہ اگلوں کی گارنٹی جو ہے وہ بعد میں دی جائے، نہ، جو کچھ ہے اسی میں ہے، نئی کتاب تو آنی نہیں۔ اب یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کا دستور یہ ہے کہ یہ قانون قیامت تک چلنا ہے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے جن سے رضا کا اعلان فرمایا، جن سے الفت کا اعلان فرمایا، یہ عارضی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن عزیز تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تربیت یافتہ سرکار کے اصحاب، اہل بیت، آل، اولاد، ازواج، حضور کی جماعت، یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھنے والے ہیں۔ اگر بندہ ان کے درمیان دشمنی نکالنا چاہتا ہے تو قرآن کی آیت ہی لانی پڑے گی۔ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ بھائی ایک آیت سے میرے خیال سے سارے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں۔ جتنی باتیں آپ لے آئیں، فلانے زمانے میں یہ ہوا، فلانے زمانے میں یہ ہوا، اب یہ بھی سمجھ لیں۔ کچھ اختلافات ایسے ہیں جن سے نظر نہیں چرائی جا سکتی، وہ ہوئے ہیں، بالکل ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا ان اختلافات کو بھی جب آپ اس آیت پر لے آئیں گے تو آیت آپ کو یہ بتائے گی چاہے ان کا آپس میں اختلاف بھی ہو جائے لیکن جیڑی الفت دی گارنٹی اللہ نے دیتی ہے وہ پھر بھی قائم رہے گی۔ سرکار کی جماعت ہے نا، سرکار کی جماعت تو باہم ایک دوسرے کا مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دونوں کو عطا فرمایا۔ ویسے دو ہے نہیں، گال نو سمجھو ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اب زمانے میں ویسے تعارف کے لیے تقسیم اگر کر لی جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ایک جملہ جو حضرات صحابہ کہہ دیا جاتا ہے اس میں ازواج، اہل بیت پہلے شامل ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ شاید ہو سکتا ہے صحابیت کوئی الگ کیٹیگری ہے اور اہل بیت اور ازواج ہونا یہ کوئی الگ کیٹیگری ہے، وہ خود بھی صحابی ہیں سارے۔ مولا کائنات صحابی رسول ہیں، امام حسن حضرت امام حسین صحابی رسول ہیں، حضرت مخدومہ کائنات بی بی صاحبہ سیدہ پاک صحابیہ رسول ہیں، ازواج مطہرات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، یہ ساری کی ساری صحابیات بھی ہیں اور ازواج بھی ہیں، وہ سارے اسی لفظ میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے چونکہ ہیں یہ سارے سرکار کے ہیں نا، اصحاب ہیں تو وہ بھی حضور کے ہیں، آل بھی حضور کی ہے، ازواج بھی سرکار کی، تو یہ اصحاب، ازواج، اولاد جب سارے سرکار کے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جس کو جو مرتبہ حاصل تھا وہ دوسرے کو معلوم تھا۔
یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کس کا کیا مقام، کس کا کیا مرتبہ ہے، یہ ازواج اور اہل بیت کو معلوم ہے۔ اہل بیت اطہار کو کیا مقام، کیا عزت حاصل ہے، یہ اصحاب اور ازواج کو معلوم ہے۔ ازواج کی کیا عزت ہے، یہ آل اولاد اور حضور کے اصحاب کو معلوم ہے۔ یہ باہم ایک دوسرے کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ ان کا عزت مقام مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کس کو کیا عطا فرمایا، ان کو معلوم۔ بلکہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے، سونے ہوں آیا ہی یا نہ کھلوئیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت سمجھنا چاہیں آپ تو ہم پوچھتے ہیں 14 صدیوں کے بعد کوئی مولوی صاحب براہ راست یہ کہیں کہ میں 14ویں صدی سے پہلی صدی میں چھلانگ مار کے وہاں سے معلوم کراؤں گا کہ اہل بیت کی عزت مقام کیا تھا؟ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جناب میں 14ویں صدی سے پہلی صدی میں خود چھلانگ ماروں گا اور چھلانگ مار کے براہ راست جا کے خود دیکھاؤں گا کہ حضرات صحابہ کرام کی عزت مقام کیا ہے، نا اصحاب کا مقام کیا ہے اہل بیت سے پوچھئے، اور اہل بیت کی عزت کیا ہے، ازواج کی عزت کیا ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھئے۔ باہم یاد کرایا سرکار نے سارا۔ اب ایک دو واقعات ترتیب کے مطابق ذرا سماعت فرمائیے، توجہ رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے قبائل مرتد ہو گئے، کچھ منافق تھے، انہوں نے کلمہ ویسے ہی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، بالکل وصال سے کچھ دیر پہلے، اتنے رکھ دو، وصال سے کچھ دیر پہلے قبائل مرتد ہو گئے، انہوں نے کلمہ جو پڑھا تھا وہ ویسے ہی منافق تھے، جان بچانے، مال آبرو بچانے کے لیے انہوں نے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا، وہ تو انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور کب کوئی بڑی قوت معاذ اللہ اہل اسلام پر حملہ کرے، مدینے پر حملہ کرے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر اہل مدینہ پر، اہل اسلام پر حملہ آور ہو جائے۔ وہ پہلے ہی انتظار میں تھے۔ وہ ہلکی سی راہ مسیلمہ کذاب بے ایمان نے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، بلکہ سرکار کو حضور کی ظاہری حیات میں حضور کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیے، آپ کے بعد آپ کی نبوت میں شریک بن جاؤں، جب آپ کا وصال ظاہری ہو جائے تو پھر میں اعلان کر دوں گا میں نبی ہوں۔ جامع صحیح بخاری کی روایت، بات سمجھیے گا، یہ جڑا ختم نبوت دا منکر ہوندا ہے انہوں تے ڈنڈا بھی نہیں دیتا جاندہ۔ میں حدیث ہی پڑھنے لگوں، بات سمجھا رہا ہوں۔ عادات مبارکہ میں سے تھا حضور ایک چھڑی جو ہے وہ دستے مبارک میں رکھتے تھے۔ جب مسیلمہ نے یہ لفظ کہا نا کہ آپ مجھے اپنی نبوت کا جانشین مقرر کیجئے، آپ کے وصال ظاہری کے بعد میں آپ کی جگہ نبی بنا دیے جاؤں، تو فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا تو وصف نبوت کی بات کرتا ہے، تو میرے ہاتھ کی چھڑی مانگے تو تجھے نہ دوں میں۔ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، بہرحال یہ قبائل مرتد ہوئے، اس کا سہارا تھا مسیلمہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی سالاری میں ایک لشکر تیار کیا، روانہ کر دیا۔ لشکر ابھی مضافات مدینہ میں تھا، یعنی پورا باہر بھی نہیں ہوا، ابھی مدینہ منورہ میں۔ تو خبر آئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، سرکار وصال فرما گئے، خبر آ گئی۔ لشکر اسامہ وہیں بیٹھا رہا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا باہم مشورہ ہوا، حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے۔ باہم مشورہ ہوا کہ لشکر اسامہ، جیش اسامہ کو واپس بلایا جائے یا آگے بھیجا جائے۔ اب مسئلہ یہ تھا، یہ بات بھی اپنی جگہ ایک رائے رکھتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جو قبیلے قریب کے مرتد ہیں، شاید ہو سکتا ہے لشکر ساری فوج لڑنے کے لیے جائے تو یہ مدینے پر حملہ کر دے۔ تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ جیش اسامہ کو واپس بلایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ سماعت فرمائیے، فرمایا مدینے دے کافر حملہ آور ہو جان اور ہمیں نوچ جائیں، ہمارے اجسام کا ریشہ ریشہ کر جائیں، صدیق کے جسم کا ریشہ ریشہ ہو جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ جملہ اس سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جانشین حضرت صدیق اکبر نے کہا۔ لشکر آگے بڑھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ جب مدینہ منورہ میں اب یہ خبر آئی کہ بھئی یہ جنگ بڑی سخت ہے، یہ بات ہے سنانے کے لائق،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سواری پر سوار ہوئے، ام المومنین صاحبہ اس کی راویہ ہیں۔ موضوع صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت اہل بیت کی نظر میں، لیکن میں تھوڑا سا بڑھا کے چلا رہا ہوں ساتھ ساتھ، یعنی اونا دی عزت اینا دی نظر سے، اینا دی عزت اینا دی نظر سے، سمجھا؟ یہ جس وقت بات چلی آگے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہوئے، تلوار نیام سے نکالی اور نکال کر ہوا میں لہرا کر اس ارادے سے کہ جہاں لشکر اسلامیہ لڑ رہا ہے، برسرے پیکار ہے، میدان میں ہے، تو سرکار کا جانشین مدینے میں نہیں رہے گا بلکہ یہ بھی میدان میں جا کر لڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے۔ ام المومنین صاحبہ فرماتی ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سواری کی لگام تھام اور لگام تھام کے سواری قابو کر کے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا لڑنے کے لیے۔ تو یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی اور سرکار کا قریبی رشتہ دار یوں تھام کر کہتا ہے کہ میں آج آپ کو جانے نہیں دوں گا بلکہ وہ لفظ کہہ کر میں آپ کو روکوں گا جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن آپ کو کہہ کر میدان میں جانے سے روکا تھا۔ میں آپ کو وہ لفظ کہہ کر روکوں گا جو سرکار جب آپ احد میں جانے لگے تو حضور نے آپ کو فرمائے تھے اور آپ کو روکا تھا۔ جب احد میں کفار کا حملہ ہوا، کچھ سخت حملہ ہوا، حضرت صدیق اکبر لڑنے کے لیے جانے لگے تو یہ احد میں مسئلہ پیش آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پکڑا اور ہاتھ تھام کر فرمایا صدیق ٹھہر جا، ہمیں اپنے وجود سے محروم نہ کر۔ اے سنگت سمجھ آندی جے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکار کا یہ قلبی تعلق آپ کو سمجھ آتا ہے؟ حالانکہ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ سنی ہیں، آپ جماعت والے ہیں، آپ کو تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے محتاج تو نہیں، حضرت عمر کے، حضرت عثمان مولا کائنات کے حضور محتاج نہیں، ان کی ساری عزتیں سرکار کی وجہ سے۔ لیکن آپ قلبی تعلق دیکھیں نا جس کی وجہ سے حضور حضرت صدیق اکبر سے فرما رہے ہیں کہ صدیق ٹھہر جا، ہمیں اپنے وجود سے محروم نہ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنگ ہے، اگر قضا یہ ہے کہ اس میدان میں تو شہید ہو جائے تو تیری شہادت مجھے گوارا نہیں، سرکار یہ فرما رہے ہیں ٹھہر جا، اپنے وجود سے محروم نہ کر، میرے پاس رہ۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ لیکن آج وہی جملہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی لگام تھام کر ایک شخص کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج میدان میں جانے سے میں آپ کو وہ لفظ کہہ کر روکوں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کر آپ کو روکا تھا۔ یہ لفظ دہرائے۔ ام المومنین صاحبہ سے عرض کیا جائے حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ کون تھا جس نے لگام تھامی ہے اور رسول اللہ کے جانشین کو روکا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ اور کوئی نہیں، یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق کی جان کی قیمت کوئی نہیں، نالدین کہہ رہے صدیق اکبر کی جان کی قیمت کوئی نہیں، حرمت کوئی نہیں، عزت کوئی نہیں، مقام مرتبہ کوئی نہیں، اسلام کو ابو بکر صدیق کی ضرورت کوئی نہیں، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بہتر نہیں تھا بھائی ٹھیک ہے پہلے ہی بزرگ نے 60 سال عمر ہے جناب، یہ میدان میں جائیں کیسے لڑیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، اچھی بات ہے شہید ہو جائیں گے، نہیں سمجھ آئی؟ حق تو یہ بنتا تھا مولا کائنات یہ کرتے، لیکن چونکہ ان کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس جان کی عزت کیا ہے، اس جان کی عزت کو حضور کی بارگاہ میں پیش نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات یہی کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ کہہ کر روکوں گا جو حضور نے جملہ فرما کر آپ کو روکا تھا۔ مولا کائنات جانتے۔ اب دوسری جانب بھی ملاحظہ فرمائیے، بی بی صاحبہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وراثت کا مطالبہ بھیجا۔ یہ باہم ان کے تعلقات ہیں صحابہ و اہل بیت کی، جاہلوں کی باتوں پہ نہ جائیے گا، جو ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بی بی صاحبہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے وراثت کا مطالبہ بھیجا
کہ مالک کریم امام الانبیاء بابا جان صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وراثت سے مجھے حصہ دیا جائے، میں حضور کی شہزادی بیٹی ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آگے روایت سنائی، فرمایا میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار نے ارشاد فرمایا ہم معاشر انبیاء کا مال وراثت نہیں بنتا، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ یہ روایت سیدنا ابو بکر صدیق نے سنائی، بی بی صاحبہ جو ان کے گھرانے کی شان ہے، سن کر آپ خاموش ہو گئیں، آپ نے بات ہی کوئی نہیں فرمائی، آگے سے کوئی آپ نے زور نہیں فرمایا، دوبارہ مطالبہ نہیں بھیجا، دوبارہ تقاضا نہیں کیا، خاموش ہو۔ کیوں؟ یہ آج سمجھے نا، آپ سمجھیں۔ آج اگر مثال کے دور پہ آپ کے سامنے کہا جائے کوئی عمل بندہ کرے اور اس کو یہ کہا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان یہ ہے، تو آپ کو تو اندازہ ہوگا، خود معلوم ہو یا نہ ہو، آتا ہو نہ آتا ہو، کوئی علم ہے نہیں ہے، کچھ بھی، لیکن جہاں یہ حضور نے فرمایا ہے، تو یہ 14 صدیوں کے بعد آپ کا ہمارا سر نیچے ہو جائے، بس سرکار کا نام آ گیا۔ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی فرمان اور سرکار کا نام آ جائے تو یہ 14 صدیوں کے بعد آپ کا اور ہمارا سر نیچے ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مخدومہ کائنات سے کہا جائے سرکار سے میں نے سنا ہے اور وہ تسلیم نہ فرمائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ ان کی شان ہی نہیں۔ بہرحال آپ خاموش ہو گئیں۔ شعب الایمان، یہ سنن بیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور الاعتقاد بھی، اس کے علاوہ اور کتابیں ہمارے مذہب کی بھی، فریق مخالف کی بھی، یہ ان کی کتابوں میں مسئلہ موجود۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ مخدومہ کائنات نے اس بات کو محسوس کیا ہے۔ آپ جو خاموش ہیں نا، مخدومہ کائنات نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ میں نے بابا جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے حصہ مانگا تھا، مالکانہ حقوق پر صدیق اکبر نے دینے سے انکار کیا۔ یہ بات سمجھیے گا، آدھی بات ہے، صدیق نے دیا نہیں، مسئلہ یہ نہیں، صدیق یہ کہتے تھے کہ مالکانہ حقوق پر نہیں دے سکتا۔ جامع صحیح بخاری کے یہ لفظ موجود ہیں، البتہ اس مال سے آل محمد پر ہی خرچ کیا جائے گا، یہ جملہ تھا آپ کا، دیا جائے گا لیکن ملکیت نہیں، خرچ آپ پر ہی ہوگا، جو کچھ اس کی آمدنی آئے گی اس کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا، میں بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا ہے تو ایسا تو نہیں کہ یہ باغ بعد میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو وراثت میں دے دیا جائے، بلکہ اس کی نگرانی حضرت عمر کرتے رہے، حضرت عمر بھی اس کے مالک نہیں تھے۔ تفصیل سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حقائق تھے اس کے۔ بہرحال آپ کو خبر ملی کہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جملے کو محسوس فرمایا ہے۔ فرمایا اچھا محسوس کیا ہے، کاروبار دنیا چھوڑا، عنان اقتدار چھوڑا، ریاست چھوڑی، امور نظامت چھوڑے، ہر شے چھوڑ چھاڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑا جا دماغ حاضر رکھ کے میں حدیث شریف روک رہا ہوں سمجھانے کے لیے، گل نو سمجھنا۔ 60 سال بزرگاں دی عمر ہوئے، 60 سال، کرسی تے نہیں، کرسی تے نہیں، عزت والا بندہ، بہت عزت والا آدمی، بہت عزت والا، وقار والا، شان و عظمت والا بندہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہے، یہ شان ہے اس کی۔ 60 برس عمر ہے اور جن کے دروازے پر آ کر بیٹھا ہے، اس شہزادی صاحبہ کی عمر مبارک صرف 28 سال ہے۔ یہ گل نو سمجھو تھوڑا جا اپنے تائیں لے آ کے نا، مثلا میں عرض کرنا، آپ کوئی عزت ہے نا، عزت نفس الگ چیز ہے، ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے یار، کو بزرگاں دی اولاد، کو پیر نے، کو خاندان ہے، کو سادات نے، یہ وہ بس تو ہی جو میں نے بلا کے کو چارپائی اتنے لگا کے باہر اے دروازے تے تسی من بالو دروازے تے اگر بٹھاؤ، اگلی واری آپ تسی میرے کو تصور کرو کہ شاہ جی نو پھر بھلائیے تو میں تے ذہن ہی چ رکھاں گا میں پچھلی واری گیا سا تے نہ کرسی ڈا کے باہر من بائی چھڑیا۔ یعنی میں اپنی طبیعت میں اپنی گل کر رہے ہیں، اپنی طبیعت میں اگر میرے سے پوچھا جائے تو میں جس علاقے میں نماز پڑھاتا ہوں 11-12 سال جمعے کی نماز پڑھاتے ہوئے مجھے ہو گئے، آج تک کبھی وہاں کسی نمازی کی دکان پر مجھے کسی بندے نے نہیں دیکھا ہوگا بادشاہ جی نے دیکھے دوپہر دی روٹی اور فلانے نمازی کو کھا رہے سن۔
یہ بات ابا ہی نے سمجھائی، تیرے منصب دے لائق نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ وہ دن گیا جب والد صاحب نے سمجھایا، آج کا دن آیا، آج تک کبھی نہیں۔ اب میرے نمازیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے، اگر اس کو بلانا ہے تو کہنا دعا ہے، دعا تے تشریف لے آؤ۔ اور یہ بھی ان کو معلوم ہے اے تو دعا مکی تو ہو گیا، کھانے کا پینے کا کوئی انتظار نہیں، کوئی نہیں، طریقہ ہی نہیں، عادت ہی نہیں اپنی۔ اور مینو اگر مثال دے دور دے کو بندہ دروازے تے بٹھائے، میں تو نہیں بیٹھنے لگا، پھر تجھی بھابی کرسی دے رہے ہو، میں پھر بھی نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ گلی محلے میں بازار میں میری بیٹھنے کی عادت نہیں۔ آپ اندازہ فرماؤ بے میرے نال دا عام آدمی اس بات کو محسوس کرتا ہے۔ وہ بندہ جو عام آدمی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بلا فصل خلیفہ ہے، بلا فصل خلیفہ، سرکار کے مصلے کا امام ہے، حضور کی مسجد کا امام ہے، سرکار کے آرڈر پر جس کو مسجد نبوی کا امام بنایا گیا ہے، عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی اور سجادہ نشین نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجادہ نشین ہے۔ پیر صاحب ہوں دے نا بیعت ہونا بزرگاں دے۔ اب پیر صاحب کے خلیفہ عزت والے ہیں، یہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کسی کو خلافت دیں، میرے نزدیک عزت والے بھائی، اس لیے کہ میرے والد متقی پرہیزگار ہے، نماز روزے کے پابند ہے۔ اب نماز روزے کی پابندی کرنے والے پیر صاحب آگے نماز روزے کی پابندی کرنے والے کسی مرید کو خلافت بخشیں تو اولاد کو چاہیے، پیر صاحب کی اولاد کو چاہیے اپنے والد کی خلیفہ کی عزت کریں، اس لیے کہ والد خود عزت والے اور آگے جن کو جانشین اور خلیفہ مقرر کیا وہ بھی عزت والا۔ میں عرض کر رہا ہوں بے میرے والد صاحب دا خلیفہ عزت والا، گل سمجھنا، او عزت والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جانشین اور خلیفہ، اس کی عزت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کیا ہوگی بھلا؟ یار سرکار کا خلیفہ، لیکن آپ بیٹھا ہے دروازے پر، دن یہیں رات یہیں انتظار۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی حضرت مولا کائنات سے اور آ کر کہا کہ بزرگ ہیں، 60 سال بزرگاں دی عمر ہے، نحیف البدن، کمزور جی شخصیت نے، سمارٹ نے، اچھا خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے، عام آدمی تو نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا مکہ مکرمہ میں مشکل کا کون سا وقت ایسا ہے جب اسلام پر مشکل آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور حضور کے پیچھے یہ نہیں کھڑا، مارا نہیں کھا دیا اس نے۔ بھئی سارے مہاجرین کی ہجرت اپنی جگہ رہی، سرکار کے لیے چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، ہر شے اپنی جگہ، لیکن اس کی ہجرت بھی کتنی عجیب ہے، یہ خود تو اپنے قدموں پر چل کر آیا، لیکن عجب خدمت ہے اس کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے کندھے تے سواری فرماؤ، زمین سے اٹھا کر غار ثور تک اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے جانے والا۔ عام آدمی تے نہیں نا، اے عزت والا۔ اب دروازے پر بیٹھا ہے، مولا کائنات شیر خدا سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملاقات کرائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے ملاقات کے لیے، ملاقات کرائیے، فرمایا ٹھیک میں کرواتا ہوں۔ مخدومہ کائنات بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ اندر ہیں، مولا کائنات آئے اور آ کر فرمایا کہ صدیق اکبر آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے کے لائق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایسے نہیں بیٹھے تھے دروازے پر آ کر، بہت بڑا سبق تھا اس کے لیے۔ مسئلہ سمجھیے گا، یہ خود ہم دے رہے ہیں سبق، اہل سنت دے رہے ہیں کیا؟ ہمارے نزدیک مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی لگام تھامے، تو سبق یہ ہے مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ سواری پر سوار جو ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ مولا کائنات کا درس ہے کہ سرکار کا جانشین ہے، عزت والا ہے، اونچے مرتبے والا ہے۔ اور اگر وہی صدیق جس کی لگام مولا کائنات تھام کر ان کی عزت کا اشارہ دیں، وہ صدیق اگر مخدومہ پاک کے دروازے پر آ کر بیٹھ جائیں تو وہ بتا رہے ہیں دروازہ جڑا ہے عام نہیں ہے، کائنات کا اونچا ترین عزت والا دروازہ یہ ہے جس پر میں آ کر مخدومہ کائنات کا دروازہ، یہ عام دروازہ نہیں، یہ بہت اونچی عزت والی جو ہے وہ ذات کا جو ہے وہ دروازہ ہے۔ آ کر بیٹھ گئے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کر کے فرمایا کہ ابو بکر صدیق آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کے لیے گھریلو بات۔ بی بی صاحبہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا کائنات سے کہا
آپ اجازت دیتے ہیں میں ملاقات کروں؟ یہ آپ کے لیے تیان سمجھاؤ، شور سے اجازت لینا یہ حتق عزت نہیں ہوتی۔ مخدومہ کائنات بی بی صاحبہ جیسی خاتون مولا کائنات سے فرما رہی ہے آپ اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا میں اجازت دیتا ہوں۔ اگلا جملہ آپ راضی ہیں؟ فرمایا میں راضی ہوں۔ آپ بالکل ملاقات فرمائیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اندر داخل ہوئے، اندر آئے، حجرہ کے اندر آئے، یہاں بیٹھے۔ مخدومہ پاک بی بی صاحبہ با پردہ حالت میں حضرت صدیق اکبر سے ملاقات کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والے شرم والے لفظوں کے ساتھ عزت والے لفظوں سے فرماتے ہیں، فرمایا بی بی صاحبہ معلوم ہوا ہے آپ نے بات محسوس فرمائی ہے؟ فرمایا بالکل محسوس کی ہے۔ اب جب اتنی بات فرما دی اب جواب سنیے گا۔ فرمایا اللہ کی قسم واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا لابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ یہ سیدہ پاک کے گھر میں بیٹھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مخدومہ کائنات سے کہہ رہے ہیں واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا لابتغاء مرضات اللہ ورسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ اللہ کی قسم اے رسول اللہ کی شہزادی صاحبہ میں نے تو اپنا مال چھوڑا، گھر چھوڑا، اہل و عیال اولاد چھوڑی، کنبہ چھوڑا، میں سارا کچھ چھوڑ آیا تھا مکہ میں۔ کیوں چھوڑا تھا؟ الا لابتغاء مرضات اللہ، اس لیے چھوڑا تھا تاکہ رب راضی ہو جائے، رب کا حبیب راضی ہو جائے۔ ومرضاتکم اہل البیت، اور اے رسول اللہ کی اولاد آپ راضی ہو جائیں۔ اس صدیق سمجھا رہے ہیں کہ مخدومہ کائنات کی عزت کیا ہے۔ میں عرض کیتا سی آغاز میں کہہ دیا تھا اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے، باہم اتفاق اتحاد رب کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ بندوں کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ سونے ہو یہ بات سمجھیں۔ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ جملہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، معنی کیا ہے؟ ساری کائنات کو سمجھایا، ساری کائنات کو سمجھایا۔ کیا فرمایا؟ جو میرا تھا، مال میرا، گھر میرا، اولاد میری، کنبہ میرا، تو سرکار نے جس وقت مکہ سے مدینے آنے کا ارادہ فرمایا میں تو اپنا سارا کچھ آپ کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ یہ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حق نہیں دیا، یہ حق ہے، بے ایمان آدمی، شرم کار، دیکھ تو صحیح صدیق کا جملہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا مال، میں ماڑا آدمی نہیں تھا، مالدار تھا لیکن مال چھوڑ آیا۔ بے گھر نہیں تھا، گھر والا تھا، گھر چھوڑ آیا۔ بے اولاد نہیں تھا، صاحب نسل تھا، صاحب ذریت، صاحب اولاد تھا، اولاد بھی چھوڑ آیا۔ خاندان کنبہ چھوڑ آیا، ہر شے چھوڑی تھی اس لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا میں سارا کچھ جو میرا ہے اگر اپنا آپ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں تو جو آپ کا ہے مجھے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ فدق یہ اسی کے تناظر میں فرمایا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آج؟ بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو سرکار کے لیے آئے، حضور کی آل اولاد کے لیے آئے۔ فرادیت حدیث کے لفظ ہیں، جب یہ جملہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے دہرایا بی بی صاحبہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ راضی ہو گئیں، اور راضی بھی کیسی آپ اندازہ فرمائیے۔ جب کچھ عرصہ کے بعد مخدومہ پاک کا وصال ہوا تو یہ ہماری کتابوں کے اندر مندرج ہے، فریق مخالف کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ مخدومہ پاک بی بی صاحبہ کا جنازہ جس وقت اٹھایا گیا، جنازے کا وقت آیا، پہلی صف میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑا حضرت صدیق اکبر کا، ہاتھ پکڑ کر آگے مصلی پر بڑھایا اور کہا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے خلیفہ جانشین آگے بڑھئے اور سرکار کی شہزادی کا جنازہ پڑھائیے۔ آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے جنازہ۔ اب جب جنازہ پڑھانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر سے کہا گیا تو یہ آپ کا ارشاد تھا، فرمایا کہ جنازہ میں پڑھاؤں؟ حالانکہ اے علی آپ موجود ہیں، میں پڑھاؤں؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس بات کا راوی کو باہر کا بندہ نہیں، یہ بات سمجھیے گا، یہ جنازہ پڑھانے کا جو گواہ ہے یہ کوئی باہر کا آدمی نہیں، کون ہے؟
مولا کائنات تو اپنی جگہ رہے. اس بات کا پہلا گواہ سید الشہداء فاتح کرب و بلا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین نے فرمایا. اور امام علی مقام کے بعد دوسرا گواہ حضرت امام کا شہزادہ سید سجاد سادات حسینیہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسینی اولاد کا امین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ نے اپنے والد سے سن کر امام علی مقام سے سن کر آگے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ اور تمہاری جدہ کریمہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بابا جان مولا کائنات نے خود پڑھوایا تھا. حضرت عمر کا دور آیا. ایک گال سمجھ فتح عراق مشورہ ہوا. عراق یہ جو فتوحات کا دورانیہ ہوتا تھا اس کے بارے میں جب مشورہ کرنا ہوتا تھا تو دیوان تھا مشتمل اہل بدر پر. بدری صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھتے تھے. یہ اہل مشورہ ہوتے تھے. ایک کابینہ نہیں ہوتی کیبنٹ کابینہ, تو یہ کابینہ جو ہے یہ بدری صحابہ کرام علیہم رضوان پر مشتمل. مدینہ منورہ سے باہر رازداری میں عراق کی فتح کا مرحلہ ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اکابر افاضل جرنیل صحابہ کرام علیہم رضوان موجود. خالد بن ولید موجود. سبحان اللہ سبحان. ابو عبیدہ بن جراح, حضرت خالد بن ولید شاید نہیں تھے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت سعد ابن ابی وقاص, مولا کائنات حضرت عثمان, بڑے بڑے جرنیل صحابہ جڑے نا وہ موجود ہیں. دادا فرماؤ بدری صحابہ کرام علیہم رضوان 313,000 دے نال ٹکر لے گئے سنجے, وہ موجود. مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے. سربراہی سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں, آپ کا ہی دور تھا. مشورہ کیا کرنا چاہیے. طے یہ پایا کہ امیر المومنین آپ خود لشکر کی سالاری اور سربراہی فرمائیں, آپ خود قیادت فرمائیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا یہی مشورہ, سعد ابن ابی وقاص کا یہی مشورہ, حضرت عثمان غنی کا یہی مشورہ, سب صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی مشورہ. مولا کائنات خاموش نہ, خاموش. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیر خدا کی رائے کے بغیر آگے نہیں چلتے تھے, رائے لیتے. امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحسن آپ کیا فرماتے ہیں, آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جملہ سماعت فرمائیے. کیا فصاحت و بلاغت والا جملہ تھا. آپ نے فرمایا امیر المؤمنین سب صحابہ کرام کا مشورہ سر آنکھوں پر عزت والا ہے, لیکن میں عرض کروں گا کہ آپ قطب بنیے, قطب بنیے. عربی لغت میں قطب سے مراد ہوتی ہے یہ جو چکی نہیں ہوتی, چکی آٹے والی پرانی پتھروں والی, ایک اوپر والا پتھر اور ایک نیچے والا, ان دونوں کے درمیان ایک کلی لگتی. کلی نہیں, وہ تو اوپر ہوتی ہے نا, اندر لگتی. یہ دونوں کے درمیان ایک کلی اندر لگتی ہے. یہ دونوں کو ملاتی بھی ہے اور ملا کر اوپر والے کو ہلانے اور نیچے والے کو قائم رکھنے میں کام آتی. یہ نیچے والا جو پتھر ہوتا ہے یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے گا اسی کلی کی وجہ سے, اور اوپر والا گھومتا رہے گا وہ بھی اسی کلی کی وجہ سے. یہ درمیان میں, اس کو کہتے ہیں قطب. امیر المومنین قطب بنی. کیا مطلب؟ آپ نہ جائیے, اے جرنیل صحابہ بیٹھے ہیں, سعد ابن ابی وقاص نے, ابو عبیدہ بن جراح نے, بڑے بڑے بندے ہیں, خالد ابن الولید ہے, بڑے لوگ ہیں, کسی کو سربراہ بنائیے. آپ یہاں بیٹھ کر قیادت فرمائیے, یہاں مشورہ دیجئے, آرڈر جاری فرمائیے. کیوں بھائی جاؤں کیوں نہ, کل سمجھنا, کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا اس لیے کہ جنگ ڈول کی طرح ہوتی, کبھی کوئی غالب آتا ہے کبھی کوئی غالب آتا ہے. بات یہ ہے اے عمر اگر آپ میدان میں جائیں, قضا یہ ہے کہ آپ شہید ہو جائیں, تو اسلام دوسرا عمر کہاں سے تلاش کر کے لائے گا. ایتھے رہو, نہیں جانا. حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ بات سنی کہا جی بات تو ٹھیک ہے. باقی صحابہ کرام طے ہو گیا بھائی جرنیل کسی اور کو بنایا جائے گا, سالار قائد کسی اور کو بنایا جائے گا, اور خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہیں گے. جب یہ بات طے ہو گئی حضرات صحابہ جانے لگے, کون جائے گا کون نہیں جائے گا طے ہو گیا. مولا کائنات شیر خدا کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ابو الحسن آپ بھی نہیں جائیں گے, آپ بھی یہیں رہیں, آپ نے بھی نہیں جانا. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمایا جی میں کیوں نہیں جاؤں گا. ایک طرف ہے حضرت سیدنا مولا کائنات کا جملہ حضرت عمر کے لیے, وہ سنا دیا میں نے.
اب مولا کائنات کے بارے میں حضرت عمر کا فرمان، آپ بھی نہیں جائیں گے. کہا جی میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ فرمایا اس لیے کہ جنگ ڈول کی طرح ہوتی ہے. قضا اگر یہ ہے کہ علی وہاں شہید ہو جائے تو پھر عمر کو ایسے مشورے کون دے گا؟ آپ بھی نہیں جائیں، آپ بھی یہاں رہیں. یہ ہے باہم ان کا اتفاق اور اتحاد. وہ وقت آیا عزت مآب سامعین حضرات جب ریاست کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے وسعت بخشی اور دائرہ وسیع ہوا، مالی آلات بھی بہت آسودگی آ گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے فیصلہ کیا، مولا کائنات کے مشورے کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ریاست آج کے بعد جو ہے وہ سب کو خرچ دیا کرے گی. ایک ایک بندے کا خرچہ لایا جائے گا، مرد عورت سب کا. ترتیب کیا ہے؟ کہا جی ترتیب ہے یعنی پیدا ہونے والا نو مولود کا خرچہ بھی فاروق اعظم کی ریاست خود اٹھائے گی، اس کو بھی وظیفہ دیا جائے گا. یہ فیصلہ ہو گیا. اب جب دیوان بیٹھا تیاری کرنے کے لیے، ترتیب بنانی ہے، لسٹیں بنانی ہے، کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ بھائی فرمایا اصول ہے جس کی خدمت زیادہ اس کا وظیفہ ویسا. سب سے پہلے بدری، پھر عہد والے، پھر اصحاب بیعت رضوان، یوں ترتیب چلائی جائے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا، لسٹیں بن جائیں گی. دیوان بیٹھ گیا، حضرات صحابہ آ گئے، ان کی اولادیں بھی آ گئیں. عزت مآب سامعین حضرات کاتب کا جملہ کہا جی بتائیے سب سے اوپر کس کا نام لکھنا ہے؟ سارے دے اتے نام کی دا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیچے، اکھاں نمناک، کچھ انسو. فرمایا حق تو حضور کا بنتا ہے، مالکان دا. وہ سرکار بانی آغاز سرکار نے فرمایا یہ سارا کام ہے ہی سرکار کی وجہ سے، حق تو یہ بنتا ہے کہ سرکار کا نام ہوتا. حضور تو وصال فرما گئے. دوسری بات یہ کہ سرکار کو تو وظیفے کی ضرورت بھی نہیں، مالکوں کو کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے زمین و آسمان کی کنجیوں کا جنہیں مختار بنایا ہے، انہیں ریاست کے وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بھائی ریاست کی ذمہ داری تو ہے نا، نذرانہ محبت پیش کرنی ہے، خیرات پیش کرنا ہے، ریاست کی ذمہ داری تو ہے. بہرحال یہ جملہ کہا حق بنتا ہے حضور کا نام لکھا جائے. کاتب کہتا ہے کہا حضور سرکار تو ظاہراً پردہ فرما گئے، امیر المومنین، اب آپ کا نام لکھ دیا جائے؟ فرمایا نہیں. امیر المومنین کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام لکھ دیا جائے؟ فرمایا نہیں. کس کا نام لکھنا ہے؟ کاتب سے فرمایا بتایا تو ہے حق سرکار کا بنتا ہے حضور اگرچہ ظاہراً وصال فرما گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سرکار نے ظاہراً وصال فرمایا ہے نا، تو سرکار کی شبیہ حسن مجتبیٰ اور حسین علی مقام تو موجود ہیں، سارے تو تے شہزادیاں دا نام لکھو. سب سے اوپر نام حسن مجتبیٰ کا، اور حسن مجتبیٰ علی مقام کے بعد فاتح کرب و بلا سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا گیا. عزت مآب سامعین حضرات وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے. اس الفت کو جو اللہ نے پیدا کی ہے اگر کوئی دنیا دار نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا. یہ سرکار کے اصحاب ہیں، حضور کی آل اولاد ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں مقام بخشا ہے، عزت بخشی ہے. یہ باہم ایک دوسرے کے مقام کو جانتے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ ہم ان کی وجہ سے ان کے مقام کا تعارف رکھتے ہیں. ہمارے پاس شخصی علم کوئی نہیں، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ ان سے آیا ہے. 16 مثالیں اس ویلے میرے ذہن چ موجود ہیں. 16 مثالیں، ارے 2 پیش کی تھیں، 2 مثالیں پیش کی ہیں، 16 مثالیں ابھی مزید ذہن میں موجود ہیں. لیکن بہرحال میں عرض کر رہا ہوں یہ مصنوعی فتنہ پیدا کرنے والے، مصنوعی لڑائیاں سنانے والے، ان کی لڑائیوں پر نہ جایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی گواہی کو کافی سمجھیں. رب العالمین جل وعلا ان کے بارے میں، اصحاب و اہل بیت کے بارے میں فرماتا ہے کہ رب نے ان میں الفت پیدا کی ہے. رب العالمین جل وعلا کی گواہی کا حساب اور جو ہے رب العالمین کی گواہی کا حیا رکھیے. عزت مآب سامعین حضرات، اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق صحابہ کرام حضور کی وجہ سے عزت والے، آل اولاد حضور کی وجہ سے عزت والے، ازواج مطہرات بھی سارے سرکار کی وجہ سے عزت والے ہیں. ان کی عزتوں کا حیا کیجئے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. ان سے محبت کیجئے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان رہتا ہی نہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنے پیدا کرنے والوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لڑانے والوں کی لڑائیوں سے اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب